آج ہم آپ کو براتھا مسجد دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ بغداد عراق کے کرخ ضلع میں واقع ہے۔ یہ 12ویں شیعوں کے لیے ایک اہم مقدس مقام ہے۔ یہ چوک مبینہ طور پر 7ویں صدی میں ایک پرانی نستوری عیسائی خانقے پر تعمیر کیا گیا تھا، اور اب یہ مسجد القزیمیہ سے کم از کم 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ روایتی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ مسجد پہلے نیسٹورین عیسائیوں کی ایک خانقاہ تھی، جس کا انتظام ہیبر نامی راہب کرتا تھا۔ جب ہیبر کی ملاقات علی ابن ابی طالب سے ہوئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور خانقاہ کو اسلامی عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا۔ یہ سب سنیے علامہ ڈاکٹر ماجد رضا آبدی سے۔ خطبہ کے دوران مسجد کو اندر سے دیکھیں۔ علی واپس آ رہے تھے جنگ نہروان سے۔ اب کوشش کر رہا ہوں کہ جو دوست میری فرمائش انہوں نے کی ہے تو وہ پوری ہو جائے کسی طریقے سے، آتا ہوں اسی راستے پر۔ علی جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے، گھوڑے تیز دوڑ رہے تھے، ایک مقام پر رکے سستانے کے لیے۔ کہا پیاس لگی ہے لشکر کو، کہا چاروں طرف دیکھو کہاں پانی ہے۔ علی نے اشارہ کیا ادھر کھودو یہاں پانی ہوگا۔ کھودا گیا، بہت دیر تک کھدائی ہوتی رہی، بیچ میں ایک چٹان حائل ہو گئی۔ سب علی کے پاس آئے، مالک اشتر بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ علی کے پاس آ کے کہتے ہیں یا علی، جہاں آپ نے بتایا ہے وہاں ایک چٹان ہے، بہت بڑا پتھر ہے، حائل ہو گیا، اب نیچے کھدائی نہیں ہو سکتی۔ یا علی ہم نے مل کر کوشش کر لی ہے، چٹان اتنی بڑی ہے کہ کسی سے اٹھ نہیں رہی۔ علی آگے بڑھے، ایک بار چٹان پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا تاب تاب یا تیبو یا تیبو، شمیا قربا جانو ساسو دیسا برجوسا آمین یا رب العالمین۔ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد چٹان کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ اب جو چٹان اٹھائی تو ایسے جیسے پھول علی کے ہاتھوں میں آیا ہوا ہے۔ چٹان اٹھا کے ایک طرف رکھ دی۔ اب جو شیریں پانی جاری ہوا ہے تو آج تک وہ پانی پیا جا رہا ہے مسجد براسہ میں۔ علی یہ امر انجام دے رہے تھے کہ سامنے ہی ایک دیر راہب تھا۔ دور سے اس نے دیکھا کہ بہت دیر سے لشکر پانی تلاش کر رہا تھا۔ ایک شخص آیا جس نے پتھر کی زبان میں پتھر سے گفتگو کی، جس نے پتھر کی زبان میں پتھر سے گفتگو کی، اور پتھر نے اس کی زبان کو سمجھا، اپنے حجم کو بدلا، اپنے وزن کو کم کیا، علی کے ہاتھ میں آ گیا۔ یا تو علی کے ہاتھ میں قوت بڑھ گئی تھی یا پتھر کا وزن کم ہو گیا تھا، دو ہی باتیں ہو سکتی ہے نا۔ پتھر کا وزن کم ہوا، علی نے اٹھایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اتر کے آیا، اتر کے آ کے پوچھتا ہے آپ کون سے نبی ہیں؟ علی نے کہا میں نبی نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا نبی نہیں ہے تو یقیناً کسی نبی کے وصی ہیں۔ کہا ہاں میں نبی آخر کا وصی ہوں۔ کہا یہاں سے 300 انبیاء گزر چکے اور 299 وصی گزر چکے، آپ 300ویں وصی ہیں، اس لیے کہ میں مجھ سے پہلے جو راہب تھا، اس سے پہلے جو راہب تھا، سینہ بسینہ یہ خبر دے دی گئی کہ جو آخری بار اس کنویں کو دریافت کرے گا وہ آخری نبی کا وصی ہوگا۔ کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی ولایت و حجت کی گواہی دیتا ہوں۔ علی نے اس کا ایمان قبول کیا اور کہا کہ تیرا نام راہب براسہ ہے تو میں اس مسجد کو تیرے نام سے منسوب کرتا ہوں۔ آج تک وہ مسجد براسہ کے نام سے منسوب ہے۔